اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ رزق کی کشادگی کے بارے میں دعاؤں کے متعلق بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ رزق کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں واقع ہوتی. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے تمام جن و انس، اولین و آخرین، اگر تم سب کے سب ایک چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب اپنی حاجات مجھ سے مانگو، اپنی ضروریات مجھ سے طلب کرو، اور میں تم سب کو وہ عطا کروں جو تمہیں چاہیے، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے واقع ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بدوی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول، مجھے خیر سکھا دیجئے، کوئی بھلائی کی بات بتا دیجئے. آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پر یہ 4 کلمات شمار کیے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. انگلیوں پہ گن لیا 4 باتیں، ٹھیک ہے. پھر چلا گیا، پڑھتا رہا، پھر واپس آیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ سوالی نے کچھ غور و فکر کیا ہے، یعنی آپ دیکھ کے چہرہ پہچان گئے کہ کچھ سوچ کے آیا ہے. تو اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ کہا. ٹھیک ہے. اور جب تو اللہم اغفر لی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا. کیا مطلب ہے اللہم اغفر لی؟ اللہ مجھے بخش دے. اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میں نے کر دیا رحم تم پہ. اور تو جب کہے گا اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا کہ اللہ مجھے رزق دے. تو عرابی نے اپنے ہاتھ پر پھر 7 کلمات شمار کیے، 4 یہ اور 3 کون سے؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اور پھر اگر وہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، تو بھی اس میں اس کی اپنی حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے. بعض لوگوں کو رزق کی زیادتی نقصان دیتی ہے، اور بعض لوگوں کو رزق کی کمی فتنے اور مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح بعض کو رزق کی کشادگی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. یعنی انسان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کہ بندوں پر مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ اسے کیسا معاملہ کرنا ہے، کسے زیادہ دینا ہے اور کسے کم دینا ہے. اس لیے ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو اسے بخوشی قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے. خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا.
کیونکہ ہر انسان جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ عموماً کمی کا رونا روتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ رزق کے معاملے میں ہم یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل میں الرزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے جب بھی رزق کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، اونچ نیچ ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے. تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے. فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. اور کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر نہ ہو. کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چونٹی اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق، ان سب کو وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار سے لا علم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا چونکہ رزق مقرر کر رکھا ہے، تو جن کے حصے میں زیادہ دیا یا زیادہ رکھا ہے وہ ایسا نہیں کہ ضروری طور پر ان کی کسی نیکی کی وجہ سے ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کی حکمت پر مبنی ہے جسے انسان نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے. اسی لیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو بھی رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پا لیتی ہے، یعنی اس کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا. اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. یعنی اپنے دکھ، تکلیف، پریشانی، اس کا داستان، اس کی بپتا صرف اللہ تعالیٰ کو سنائے، اسی سے دعائیں مانگے اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا تو وہ کسی اور کے در پر جا کر اپنی مشکل بیان کر کے اسے مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے. کہ انسان کو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرنا چاہیے. فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون. تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو. بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. اس لیے تم نہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور نہ اس سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے. اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. یعنی جب تم کہو گے کہ اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے گا کہ ہاں میں تمہیں رزق دوں گا. اس لیے اس حوالے سے مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے حلال ہی کو طلب کرتا رہے اور پریشان ہو کر حرام راستے اختیار نہ کرے. اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کارآمد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے. پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے. اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ فقر و فاقہ قلت اور ذلت لاتا ہے، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. اور جو شخص حقیقی معنی میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچانا. اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ ذلت سے بچانا. اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ، جیسے پنجابی میں لوڑ کی تھوڑ نہ، جو چیزیں ضرورت ہے وہ کم نہ پڑے. اور پھر اسی طرح میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یعنی نہ میں کسی کے حق میں زیادتی کروں نہ کوئی میرے حق میں زیادتی کرے، نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیر جانے اور مجھے ذلیل و خوار کر دے. پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صفت القہار اس میں بیان ہوئی ہے جو ساری مخلوق پر غالب ہے، اور العزیز کہ جو کامل عزت کا مالک ہے، زبردست ہے، غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پھر ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اصل میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. وہی انسان کے لیے مقدر کرتا ہے،
اور مومن اللہ سے ہی رزق حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا زیادہ کے لیے یا اس کی خواہش ہے یا لالچ ہے تو وہ دعا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرام، یا اللہ جو حلال تو نے مجھے دیا ہے میرے لیے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں، یعنی حرام سے مجھے بچا لینا۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اپنی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ چلا جائے میرے ہاتھ سے، یہ ایسا نہ ہو، تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے یا اللہ ایسا نہ ہو، کوئی ناگہانی عذاب آ جائے یا اللہ ایسا نہ ہو، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں، اور تحول عافیت یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے گی، اور فجاءت نقمت اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑنا آ جائے گی۔ پھر ہے ایک اور دعا اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما۔ پھر ایک اور دعا ہے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا